گے، لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب ٹاپک نمبر 8 وہ ہے صدقہ فطر، جسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں اپنی لینگویج میں، اس سے متعلق صحیح فقہی احکام و مسائل۔ اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ ہم کل 3 ہی احادیث کو کور کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اگلی گفتگو اگلے ہفتے ہوگی۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1815۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہر غلام اور ہر آزاد، ہر مرد اور ہر عورت، ہر چھوٹے اور ہر بڑے، ایون اگر اس دن بھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی فطرانہ دینا ہوگا۔ نمبر 1 ہر غلام اور ہر آزاد، نمبر 2 ہر مرد و عورت، نمبر 3 ہر چھوٹے اور ہر بڑے کی طرف سے 1 سا کھجور یا 1 سا جو صدقہ فطر کے طور پر فرض فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ عید کی روانگی سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں گے تو وہ صدقہ ہوگا، ادروائز پھر وہ بعد میں عام صدقہ ہوگا، جس طرح کہ عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن ہی ہو سکتا ہے، اس کے بعد وہ عام صدقہ ہوگا۔ صدقہ فطر بھی عید کی نماز سے پہلے ادا کریں گے تو وہ ادا ہوگا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1609 کہ جو شخص عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر دے گا وہ پھر عام صدقہ ہوگا، وہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب پھر اس کو نہیں ملے گا۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے 1501 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند رات سے 1 یا 2 دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے، یعنی عید سے 1-2 دن پہلے بھی، اگر جلد سے جلد بھی دینا ہے تو عید سے 1-2 دن پہلے دیں۔ بعض لوگ رمضان شروع ہوتے ہی دے دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، خلاف سنت ہے۔ بالکل آخری دنوں میں عید کا چاند نظر آنے سے 1-2 دن پہلے صدقہ فطر دیا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ عید کے لیے جاتے وقت دیا جائے، اور ضروری نہیں کہ آپ نے مسجد میں دینا ہے، کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں، کسی بھی مسکین کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے مسجد والوں کو دینا ہے۔ مسجد والوں کے پاس الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اور وہ ان کی گاڑیوں کا پیٹرول اور ان کے جو باڈی گارڈ ہیں ان کے 2-2 کلو کے ایک وقت کے گوشت کے اوپر خرچ ہونا ہے، کسی غریب پہ نہیں ہونا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار غریب ہیں سب سے زیادہ حق ان پر ہے آپ کا، کہ وہ آپ پر حق رکھتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں وہ ان کو دیں، جن کو آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ انہوں نے لاؤ گے تو لگ بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اس میں ابن عمر کہتے ہیں 1 سا کھجور اور 1 سا جو۔ یہ سا کیا ہے یہ میں انشاءاللہ بعد میں بریف کرتا ہوں۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1816۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں 1 سا اناج یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا کشمش صدقہ فطر کے طور پر ادا کیا کرتے تھے۔ کشمش بھی 1 سا اجرام زاریں بنتا ہے۔ یہ سا کیا ہے؟ یہ ایک میئرمنٹ کا انسٹرومنٹ تھا، جس کو آپ سمجھ لیں جس طرح آج کل ایک لیٹر کا ماپ ہوتا ہے نا، دودھ ناپ کے دیتے ہیں، وہ ایک خاص برتن ہوتا ہے، اس طرح ایک ٹوپا، ایک سمجھ لیں لکڑی کا بنا ہوا ایک برتن حجاز کے اندر، مکہ مدینہ میں، باقی جگہ پہ بھی استعمال ہوتا تھا، اسے سا کہتے تھے، صاد الف عین سا، 1 سا وہ پیمانہ تھا میئرمنٹ کا۔ 1 سا کے اندر 4 مد ہوا کرتے تھے، جس طرح آپ سمجھ لیں آج کل 1 کلو گرام میں 4 پاؤ ہوتے ہیں، 4 پاؤ مل کے 1 کلو گرام بنتا ہے، اس وقت 4 مد مل کے 1 سا بنتا تھا۔ یہ مد وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، جس کا کانٹیکٹ صحیح مسلم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 6488 کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد ابن ولید نے ایک دفعہ گالی دے دی جھگڑے کے دوران، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور فرمایا خالد تو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ خالد بھی صحابی تھے، لیکن آپ نے فرق کر دیا کہ جو لوگ گولڈن پیریڈ میں اسلام لے کے آئے اور جو اسلام پر جب مشکل وقت تھا اس وقت اسلام لے کے، ان میں فرق ہے۔ خالد تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ کے بھی بعد، اس وقت تو سب لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، کیونکہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ٹلٹ ہو چکا تھا قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، کہ آپ کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔
تو فرمایا تو میرے اصحاب کو گالیاں دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا اب تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے. یہ خالد ابن ولید کو کہا, صحیح مسلم 6488. یہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں میرے اصحاب کو گالی مت دو. یہ پوری حدیث اس طرح کہ میرے اصحاب کو گالی مت دو, اب تم میں سے یعنی خالد ابن ولید اور بعد کے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں یا فتح مکہ پہ معافیاں مانگ کے جو طلقاء جن کی جان بخشی کر کے ان کا اسلام قبول کیا گیا, ابو سفیان اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, ان لوگوں نے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیا, اور میرے صحابی عبد الرحمن بن عوف جو سینئر ہے انہوں نے اگر ایک مد گندم بھی خیرات کی نا اللہ کے حضور, تم اس کو بھی نہیں بلکہ اس کے آدھ کو بھی نہیں پہنچ سکتے. ان مد سمجھ آیا جائے, ایک سا کے اندر 4 مد, اور مد کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے بعد کے لوگ. یہ ہمیں حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں, یہ ہے ہی بیسیکلی ان اصحاب کے بارے میں جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. ہم تو ظاہر ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا, لیکن اصل میں پورا کانٹیکسٹ اس حدیث کا بتانا چاہیے. تو یہ وہ مد ہے, ایک سا میں 4 مد ہوئے, میم دال مد. آج کی ڈیٹ میں ایک سا جو ہے وہ 234 تولہ بنتا ہے. تولہ پوری دنیا کے اندر استعمال ہو رہا ہے. ایک تولہ جو ہے وہ 11.664 11.664 گرام کے برابر ہوتا ہے ایک تولہ. تو ایک تولے کو آپ ضرب دیں 234 کے ساتھ, ایک جو تولے کے ایکویلنٹ گرام بنے ہیں یعنی 11.664 کو ضرب دیں 234 کے ساتھ, یہ ایک سا آج کی ڈیٹ میں یعنی 3 جون 2017 جو اب ہمارا پیمانہ چل رہا ہے, ایک سا جو ہے یہ 2730 گرام بنتا ہے. 2730 گرام 2730 گرامز, یہ تقریباً آپ سمجھ لیں اس کو راؤنڈ آف کریں تو 3 کلو بن جاتا ہے. 3 کلو گرام یعنی 3000 پورا ہوتا تو یہ 3 کلو بن جاتا. تو آج کی ڈیٹ میں ایگزیکٹ اگر بات کریں گے تو ایک سا جو ہے وہ 2730 گرام ہے, اور اگر راؤنڈ آف کریں تو تقریباً 3 کلو گندم یا جو یا 3 کلو کھجور. اب کھجوری جو اچھی کھجور ہے وہ 200-250 روپے کلو ہے, تو 200 روپے کلو بھی لگائیں تو 600 بنتا ہے. اور گندم بھی جو آپ کھا رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ, میں جس طرح میں تو دیسی گندم استعمال کرتا ہوں, وہ تقریباً 55 روپے کلو ہمیں آٹا پڑتا ہے, لیکن عام مارکیٹ ریٹ 40 روپے کلو بھی ہے. تو جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا, اور یہ بھی جو انگلینڈ کے اندر اور جو امریکہ کے اندر جو لوگ جو ہے وہاں پہ رہتے ہیں, وہ ادھر اپنے ماں باپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں ساڑھی طرفوں دے دو جی, نہ بھائی, تو اڈی کیلکولیشن ہوتے مطابق ہوئے گی. جو آپ کو وہاں پر ریٹ مل رہا ہے, جو آپ کا اناج کا ریٹ ہے ڈالرز کے اندر یا پاؤنڈز کے اندر, اس کے مطابق آپ کو دینا ہوگا. آپ کیلکولیٹ کریں کہ 3 کلو گرام اناج کا ریٹ جو ہے گندم کا یا جو کا جو ریٹ بنتا ہے یا کشمش کا, یا جو بھی آپ دینا چاہیں, اس میں آپشن ہے, جو مرضی آپ دے سکتے ہیں. اگر کوئی امیر آدمی ہو کشمش دے دے, وہ تو ہزاروں میں بن جائے گا, تو وہ اس کے مطابق دے گا. اور یہ الحمدللہ ایک سا کے اوپر پوری امت نے اجماع کیا ہے. اب تھوڑی کڑوی باتیں آنے لگی ہیں. پوری امت نے اجماع کیا ہے کہ ایک سا جو اناج ہے یہ دیا جائے گا صدقہ فطر کے طور پر. الحمدللہ, چاہے وہ اناج گندم کی شکل میں ہو, چاہے وہ جو کی شکل کے اندر ہو, چاہے وہ آپ سمجھ لیں کھجور ہو, بلکہ بخاری مسلم میں منقع بھی آیا ہے, منقع ہو, کوئی اور چیز ہو, کشمش ہو, سب کے سب جو ہے وہ اس میں دیں گے. لیکن ہمارے جو احناف حنفی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی آدھا سا بھی چل جائے گا اگر گندم ہوگی, اور وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں. اس لیے ان کی آپ کیلکولیشن دیکھیں نا, وہ انہوں نے پہلی تو بات ہے کہ وہ سا ہی غلط کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. وہ آدھا کر کے بھی ان کا 2.5 کلو بن رہا ہوتا ہے, ان کا سا جو ہے وہ 5 کلو کا ہے. شکر ہے پھر بھی وچ قریب آ ہی جاندے ہیں, ربو ہی بچ کے. تو ایک سا کو انہوں نے آدھا کر دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی ایک سا ہے کھجور کے لیے, جو کے لیے اور کشمش پنیر کے لیے, لیکن اگر گندم دیں گے پھر آپ آدھا سا بھی دے سکتے ہیں. اچھا, اب اہل حدیث جو ہے وہ ان کے اوپر چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی دیکھیں جی حنفیوں نے دین ہی بدل دیا ہے, اور وہ جعلی روایتیں ابو داؤد ترمذی کے اندر, واقعی وہ جھوٹی روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گندم جو ہے وہ آدھا سا بھی دی جا سکتی ہے. وہ تو تمام محدثین کے ہاں جعلی روایت ہے, کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور بخاری مسلم سے وہ ٹکرا رہی ہے.
جب واضح آ گیا کہ اناج بھی آپ نے ایک ساتھ دینا ہے، اور صدقہ فطر کے اوپر جو چیپٹر آتا ہے مشکات کے اندر، یہ پہلی جلد کے اندر ہی آ جائے گا، مشکات کے اندر 1817 اس کا نمبر ہے، اور یہ حدیث کی پرائمری کتاب جو ہے وہ ابو داؤد اور نسائی ہے، اور ابو داؤد میں اس کا نمبر ہے 1622، نسائی میں ہے 2512 اور 2510، اور اس میں امام نسائی نے خود لکھ دیا ہے کہ جو حسن بصری بیان کر رہے ہیں ابن عباس سے، تو حسن بصری کی ابن عباس سے جو ہے وہ سما ثابت نہیں ہے حسن کی۔ اب یہ حسن بصری ہوں گے، جب حدیث کی ٹرم میں حسن مراد لیا جاتا ہے جو حسن بصری کوئی، تو یہ وہ بیان کر رہے ہیں، یہ منقطع روایت ہے، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نصف سا گندم بھی دی جا سکتی ہے، اور کھجور ایک سا ہوگی، اور اسی طریقے سے جو بھی ایک سا ہوگی، لیکن جو گندم ہے وہ نصف سا، لیکن یہ روایت جو ہے وہ کمزور ہے اور منقطع روایت ہے، اس روایت کا سہارا لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر وہ جعلی روایتوں کا بھی سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں حنفی۔ تو بیسیکلی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ضعیف روایتوں کا سہارا لے رہے ہیں، اصل مسئلہ گل وچ کوئی اور ہے۔ یہ جو امت کے اندر بدعت جاری ہوئی ہے نا سا کو نصف کرنے کی، یہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کردہ بدعت ہے، یہ ہے اصل وچ گل اور کوئی، وہ میں انشاءاللہ ٹروتھ ریویل کرنے لگا ہوں۔ اور پچھلے رمضان کی بات ہے، یہاں میں ایک اہل حدیث مسجد میں فجر کی نماز کے بعد وہ درس دیتے تھے، ایک اہل حدیث عالم دین، تو وہ درس دے کے جب فارغ ہوئے صدقہ فطر پہ دے رہے تھے، عید آنے والی تھی، تو وہ حنفیوں کے اوپر گرج رہے تھے، جناب یہ دیکھیں یہ نصف سا کے قائل ہیں، احادیث کہتی ہیں کہ پورا ایک سا دینا ہے، اور یہ ہے وہ ہے، ان لوگوں نے دیکھیں دین کے اندر کس طرح کی ملاوٹ کر دی ہے۔ جب وہ درس کر کے فارغ ہوئے، میں نے ان سے سلام لیا، میں نے کہا حضرت صاحب یہ آپ جو حنفیوں کے اوپر گرجے ہیں، حنفیوں بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ان تک تو دین ٹیمپرڈ فارم میں پہنچا ہے، گل وچ کوئی اور ہے، اندر دی گل کوئی اور ہے۔ تو میں نے میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس امت میں کس شخص نے اس سنت کو بدلا ہے اور یہ بدعت جاری کی ہے نصف سا گندم والی، تو ان کا چہرہ فک ہو گیا، کیونکہ جب میں بات کر رہا ہوں سننے والا اہل حدیث عالم ہو تو اس کو فوراً سگنل آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ گل وچ کوئی اور ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں جی مجھے پتا ہے۔ میں نے کہا کون ہے، بتائیں نا عوام کو، کیوں نہیں بتا رہے، آپ نے آدھا درس دیا ہے، کل اس طرح کریں دوبارہ درس دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس سنت کو کس نے بدلا ہے۔ وہ جی ہم تو صحابہ کرام کے بارے میں بول نہیں سکتے۔ میں نے کہا صحابہ کرام نہیں یار، ایک بندہ ہے، آپ نے اس کو صحابہ کرام کہہ دیا، ایک کے لیے سنگولر کا صیغہ استعمال کریں، آپ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ زیادہ زیادہ 4 بندے ہیں، حضرت معاویہ ہیں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہیں، عمر بن عاص ہیں، اور بصر بن ابی ارطا، یہ 4 بندے ہی ہیں، اور صحابہ کرام وہ تو ہزاروں میں ہیں، ان 4 کو آپ نے ریپریزنٹیٹو کیسے بنا دیا؟ بنانا ہے تو حق 4 یار کو بنائے، ابو بکر عمر عثمان و علی کو رضی اللہ عنہم اجمعین، تو 4 کو آپ صحابہ کرام کہہ دیتے ہیں کہ جس طرح پتہ نہیں سارے صحابہ کے خلاف کوئی مہم کھڑی ہو جائے گی۔ بھائی آپ خود اپنے ممبروں سے سناتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے حج تمتع کے مسئلے میں حضرت عمر کی مخالفت کر دی، جامع ترمذی میں حدیث ہے، اور بخاری اور مسلم میں مولا علی نے حضرت عثمان غنی سے مخالفت کر دی حج تمتع کے مسئلے میں، جب انہوں نے حج تمتع کو ختم کیا تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے، حضرت علی ڈٹ گئے، عبداللہ بن عمر بھی ڈٹ گئے اپنے مسئلے پہ۔ تو جب یہ آپ باتیں بیان کرتے ہیں تو اس وقت اگر حضرت عثمان اور حضرت عمر کی غلطی بیان ہو سکتی ہے، اور وہ الحمدللہ امت نے ایکسیپٹ نہیں کی ہے، امت نے ریجیکٹ کر دیا اس کو، آج پوری امت جو ہے وہ حج تمتع کرتی ہے، قیامت تک کے لیے باقی ہے الحمدللہ۔ اور یہاں پر بھی امت کی جو اہل علم کی اکثریت تھی انہوں نے اس فتوے کو ریجیکٹ کیا، احناف لے کے چلے وہ بھی اپنی وہ تقلید کی روش کے اندر، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ حضرت معاویہ نے یہ بدعت جاری کی تھی کہ انہوں نے ایک سا کو بدل دیا اور آدھا سا کر دیا گندم کے لیے۔ تو وہ اہل حدیث عالم سے جب میں نے کہا تو یہ صحابہ کرام نہیں ہیں، یہ حضرت معاویہ ہیں، کہنے لگے ہاں جی ہاں لیکن ہم تو خاموش ہیں۔ میں نے کہا آپ خاموش ہیں تو باقیوں کے بارے میں بھی خاموش ہو جائیں، مجھے بتائیں جو شخص جرم کا بانی ہو اس کے بارے میں آپ خاموش ہوں، اور جو بیچارے اس کو دیکھ کے جرم کر رہے ہوں ان کے اوپر آپ اتنی زبان کھول رہے ہوں، تو یہ تو 2 نمبری، ٹھیک ہے۔ چور کو نہ مارے، چور کی ماں کو مارے، جو ایک محاورہ بھی بولا جاتا ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں دین کے ساتھ بدنیتی کی ہے احناف نے، تو جس آدمی نے یہ بدعت شروع کی ہے پہلے اس کو لا کے کٹارے میں کھڑا کریں، ورنہ انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا یہ مقدمہ آپ لے کے چلے جائیں تو گورے سے فیصلہ کروا لیں،
میں تو لوگوں سے کہتا ہوں ہم اپنا جو مقدمہ پیش کریں کہہ رہے ہیں علماء کے ساتھ بیٹھیں. میں آج اس ویڈیو کی وساطت سے سب علماء کو کہتا ہوں میرے ساتھ بیٹھیں, لیکن انصاف کے لیے جو جج ہوں گے نا وہ گورے ہونے چاہیے. کہ میں کتابیں کھولوں گا اور سامنے رکھوں گا, گورا جو ہے نا وہ نہیں, اس کے سامنے کوئی بزرگ کوئی امام نہیں ہوگا, نہ اس کے سامنے کوئی ہوگا کہ یہ جی مشاجراتے سے آپ ہیں, نہ وہ جب حدیث دیکھے گا کہے گا نہیں بھائی غلط ہے, کوئی بھی کرے. تو میں علماء کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ بھی آج خوش ہو جائیں گے نا, کہتے ہیں جی بیٹھتا نہیں ہے, سارے پریشان ہیں. یہاں بھی جو 70-80 کے قریب لوگ بیٹھیں گے, لے جائیں میرا پیغام, لوگوں کو بتائیں جی تیار رہے علی صاحب, لیکن جج جو ہے وہ گورا ہونا چاہیے. کوئی مسلمان جج نہیں ہونا چاہیے, کوئی مولوی نہیں چاہیے, نہ مسلمان اینکر, گورا بٹھائیں جج لے آئیں, کسی بھی عدالت میں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ آپ کے مسلمان اینکر اور مسلمان جج جو ہے وہ پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے. تو یہ آپ وہ ٹروتھ ریویلنگ حدیث بھی سن لیں, اور اس حدیث کو میں نے الحمدللہ اپنی کربلا والی حدیثوں میں ڈال دیا ہے. پہلے تو یہ ریسرچ پیپر دکھائے نا جی, پھر میں حدیث بعد میں بیان کرتا ہوں. یہ میرے بھائیوں الحمدللہ رافضیت اور ناسبیت کے سر کے اوپر ایٹم بم ہے میرا یہ ریسرچ پیپر نمبر 5B اہل سنت پاک.com پہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے, جس میں بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ اور باقی کتابیں ہیں. کل 200 روایتیں میں نے جمع کی ہیں. اس میں جنگ جمل, صفین, نہروان اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اصلی اسباق. یہ جعلی پس منظر یا خیالی پس منظر نہیں ہے ناسبیوں کا یا رافضیوں کا, یہ حقیقی پس منظر ہے. اور الحمدللہ یہ کہتے ہیں عربی میں, یہ میں نے پہلے عربی میں لکھا, اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا, پھر ہندی ہوا, پھر انگلش. یہ 4 زبانوں میں انٹرنیشنل پمفلٹ ہے. اہل سنت پاک.com پہ آپ تقریباً 25 MB کی فائل ہے, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اردو میں ہارڈ کاپیز بھی آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل جائیں گی. ہزاروں کی تعداد میں ہم اسے پرنٹ کرتے ہیں الحمدللہ. اس ریسرچ پیپر پہ یہ صدقہ فطر کو بدلنے کی بدعت والا جو معاملہ تھا یہ کب شروع ہوا, اس ریسرچ پیپر پہ میں نے 29 نمبر کے اوپر اس حدیث کو لیا ہے. الحمدللہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے روایت کی ہے. بخاری میں اس کا نمبر ہے 1508 اور مسلم شریف میں پوری ڈیٹیل ہے. صحیح مسلم 2284 انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا. کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں رمضان کا فطرانہ ہر چھوٹے بڑے آزاد و غلام کی طرف سے 1 سا اناج, اشیاء خرد و نوش, 1 سا پنیر یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا منقع دیا کرتے تھے. یہ سنت جاری رہی. یہ الفاظ دیکھیں, سنت بدلی بعد میں, یہ سنت جاری رہی حتیٰ کہ جب حضرت معاویہ شام سے حج یا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے. یہ حضرت معاویہ کے دور ملوکیت کا واقعہ ہے. تو انہوں نے منبر پر لوگوں سے خطاب فرمایا اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شام کی گندم کے 2 مت یعنی آدھا سا, نصف سا, یہ 1 سا کھجور کے برابر ہے. چنانچہ اندھے نو کی چاہیے 2 اکھاں, اندھے نو کی چاہیے 2 اکھاں, اندھے کو 2 آنکھیں چاہیے نا, وہاں تے لائی لگ ہوندی ہے. چنانچہ لوگ وہی کرنا شروع ہو گئے. اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو ویسے ہی سنت کے مطابق جو فطرانہ ہے پورا سا ہی نکالا کروں گا جیسا کہ آج تک نکالتا آ رہا ہوں. ابو سعید خدری نے مخالفت کر دی. انہوں نے کہا نہ, یہ سنت میں نہیں بدلنے دوں گا. بہر لوگ تلائی لگنے لگ پہ, اور حضرت معاویہ نے کہا میں سمجھتا ہوں. یہ ہمیں سناتے ہیں کہ جی صحابی کا بھی اجتہاد سنت کے مقابلے پہ قبول نہیں ہوگا, اور پریکٹیکلی کرتے بھی نہیں. اہل حدیث بھی پریکٹیکلی 1 سا ہی دیتے ہیں. وہ حضرت معاویہ کے اس فتوے کو مانتے نہیں ہیں, لیکن اس فتوے کی وجہ سے جو بگاڑ آیا اس بگاڑ کا رد کرتے ہوئے حنفیوں کا رد کرتے ہیں, لیکن جس بندے نے یہ کام ڈالا ہے اس بندے کا نام ہی نہیں لیتے. اصل تو مسئلہ وہ ہے جس نے یہ کام ڈالا ہے, تو وہ 2 نمبری کرتے ہیں. تو یہ وہ حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شام کی گندم کے 2 مد 1 جو نصف سا ہے وہ 1 سا کھجور کے برابر ہے قیمت کے اعتبار سے. کیونکہ عرب میں کھجور بہت زیادہ تھی, تو انہوں نے کہا کہ وہاں کی اگر آپ لے لیں سمجھ لیں 1.5 کلو گندم تو یہاں کی 3 کلو کھجور کے برابر ہو جائے گا. پھر تو میں بھی اس کو ایک سٹیپ آگے کرتا ہوں. حضرت معاویہ زندہ ہوتے میں کہتا حضرت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں میرے دور کے اندر چونکہ کھجور تو ہمارے ملک کے اندر بہت مہنگی ہے, ہم تو پھر کھجور کے اگر 3 بھی سا ادا کریں, جو پورا 3 کلو 1 سا ادا بھی کر دیں تو کتنا بنتا ہے؟ 40 روپے کا بھی ریٹ لگائیں, 120 روپے, یا مہنگی سے مہنگی بھی 50 روپے, 150 روپے بنتا ہے.
150 روپیہ بنتا ہے آج یہاں پہ گندم کا، اور کھجور کا کیا بن رہا ہے؟ اچھی جو سٹارٹ بھی کھجور ہو رہی 200 سے ہو رہی، وہ 600 بن رہا ہے. تو پھر ادھر بھی لوگ بدلنا شروع کرتے ہیں، بدل سکتے ہیں نا، اس طریقے سے وہ اپنی طرح سے پروپیگیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر وہ نصف سا گندم لے لیں اور وہ حضرت معاویہ والی بات لے جائیں تو 75 روپے دیں گے، تو دین کے ساتھ پھر یہ کچھ ہوگا. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ رائے ہے، اور انہی چیزوں کو پھر اہل تشیع نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. امین الحسینی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر جو اہل سنت کے اوپر اعتراضات لگائے ہیں اس میں سے ایک سا والا بھی ہے، اور اہل سنت میں یہ اعتراض حنفیوں کے اوپر ہی لگے گا. باقی مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں یا اہل حدیث ہوں، وہ تو نہیں یہ لیتے. لیکن 2 نمبری ان کے ہاں اس حوالے سے بھی ہے کہ انہوں نے بھی بندہ نہیں ہائی لائٹ کیا کہ کون سا ہے جس نے یہ سنت بدلی ہے. تو میں نے الحمدللہ یہ حق گوئی آج کر دی الحمدللہ. باقی جسے شوق ہے تو وہ خیالی پس منظر کی بجائے یہ حقیقی پس منظر جو ہے وہ پڑھ لے. ہاں جی، آج کی آخری حدیث تیسری حدیث ہے اور آخری حدیث ہے. سنن ابی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں مشکات میں 1818 سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ دار کے روزوں کو لغو، فحش باتوں سے طہارت، یعنی فضول باتیں اور بے حیائی کی باتیں اگر روزے کی حالت میں نکل گئیں ان سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کے لیے کھانے کے طور پر فرض کیا تھا. لیکن اس کو آپ نے عید سے 2 دن پہلے نکال دینا ہے. بہتر یہ ہے کہ عید والے دن نکالیں لیکن عید کی نماز سے پہلے. لیکن جو لوگ شروع میں دے دیتے ہیں وہ بالکل غلط ہے. تو صدقہ فطر کی افضل صورت یہی ہے کہ آپ اناج ہی دیں، یعنی وہی 3 کلو گندم ہو جائے یا 3 کلو کھجور ہو جائے یا 3 کلو جو ہو جائے. لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. اس کے تحت رقم بھی دی جا سکتی ہے، اور یہ میرا ذاتی فتویٰ نہیں ہے. اہل حدیث حضرات اس معاملے میں بہت جو ہے وہ سختی کرتے ہیں، لیکن اہل حدیث میں بھی کئی علماء ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب اور اس طریقے سے شیخ صلاح الدین یوسف صاحب اور باقی علماء جو قائل ہیں کہ صدقہ فطر رقم کی شکل میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے. میں انشاءاللہ اس کی دلیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں. المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10,368 نمبر اثر ہے، 10,368 کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی امیر المومنین، اسلام کے پہلے مجدد، المتوفی 101 ہجری، انہوں نے اپنے جو گورنر تھے بصرہ کے ان کو خط لکھا کہ لوگوں سے صدقہ فطر جو ہے آدھا درم وصول کرو. درم اس وقت چاندی کا ایک سمجھ لیں سکہ ہوتا تھا، تو آدھا سکہ وصول کیا جائے. اس کی فیس ویلیو بھی وہی ہوتی تھی، انٹرنسک ویلیو بھی وہی ہوتی تھی. اب یہ کیا بحثیں ہیں، مسئلہ نمبر 95B میرا سن لیں، کرنسی نوٹ کی شرعی حیثیت کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے. تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ پہلے مجدد بھی ہیں اسلام کے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کی تجدید ہے کہ انہوں نے یہ درم والا معاملہ یعنی رقم کی شکل میں صدقہ فطر لینے والا شروع کیا. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں 10,370 10,317 نمبر اثر حسن بصری تابعی کا ہے، المتوفی 110 ہجری. وہ کہتے ہیں کہ اگر صدقہ فطر رقم اور نقدی کی شکل میں ادا کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ 2 تابعین کے فتاوی موجود ہیں. بعد میں احمد بن حنبل آئے، وہ ان فتووں کے معاملے میں وہ کہتے تھے نہیں میں سنت سے محبت کرتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح زکوٰۃ کے معاملے میں بھی تو دیکھیں سونا توڑوا کے آپ نے اس میں سے سونا زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، لیکن ہم وہ رقم کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں، رقم کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ بیویوں کا زیور توڑوا کے اس میں سے نکال کے سونا دے رہے ہوتے ہیں، علیحدہ سے دے رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر رقم کی شکل میں زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے بالکل منوان، جبکہ 2 تابعین سے حسن بصری سے اور عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ اجمعین ان سے یہ چیز ثابت ہے، تو صدقہ فطر 3 کلو گندم کے برابر ایکویلنٹ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں. یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے. پاکستان میں آج کی ڈیٹ میں اگر گندم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 3 جون 2017 آج کے ریٹ کے اعتبار سے سرکاری ریٹ لگائیں گے تو 120 روپے 3 کلو کا ریٹ بن جائے گا. اور اگر جو آپ گندم عام دیسی استعمال کرتے ہیں 50 روپے کلو، یا جس طرح میں 55 روپے کلو والی استعمال کرتا ہوں، تو تقریباً آپ سمجھ لیں 150 یا 165 روپے بن جائیں گے. وہ آپ خود کیلکولیٹ کر لیں. اس طریقے سے جو انگلینڈ میں یا امریکہ میں لوگ سیٹلڈ ہیں وہ ضرور پاکستان میں نکالیں فطرانہ، لیکن ریٹ اوتھے دا رکھو، ایتھے دا ریٹ لا کے نہیں، ریٹ اوتھے دا لاؤ جو صدقہ فطر. اور اس طریقے سے وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ جو مساکین کو کھانا کھلانا ہے اگر اس کے ایکویلنٹ پیسے دینے ہیں تو اس کے اعتبار سے دیں، اور اس اعتبار سے مسکین کو کھانا کھلانا ہے
تو اس میں آپ ریلیکسیشن ہو سکتی ہے. یہاں پہ مساکین کو کھلائیں بہتر ہے, وہاں پہ اگر کوئی مسکین ملتا ہے تو اس کو وہاں پہ کھلائیں, وہ زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.